کہ خود پیغمبر گرامی ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی امت کے دو باپ ہیں۔ تربیت اولاد میں باپ کا ایک بہت بڑا رول ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ امت کے یہ جو دو باپ ہیں، پیغمبر اسلام اور مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، انہوں نے امت کی تربیت میں کوئی کسر اٹھا کے نہ رکھی، کوئی کسر نہ چھوڑی۔ خود مولا امیر المومنین کی تربیت پیغمبر اسلام نے کی۔ ہم یہ غالباً دماغوں میں یہ ہے کہ معصوم کو کسی تربیت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، عام لوگوں سے تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن خود معصومین بعد کے آنے والے معصومین کی تربیت کرتے ہیں۔ فقط 3 سال کی عمر مبارک تھی مولا امیر المومنین کی کہ جب مکے میں قحط پڑا تھا، اور اس کے بعد ایک تفصیلی واقعہ ہے کہ کس طریقے سے حضرت ابو طالب کے فرزندوں کو تقسیم کیا گیا تھا، کیونکہ کفالت کے اعتبار سے ابو طالب کے اوپر بہت زیادہ بوجھ پڑ گیا تھا۔ تو پیغمبر اسلام نے جس وقت مولا کی عمر فقط 3 سال تھی، تب سے اپنی زیر کفالت اور زیر تربیت مولا کو لے لیا تھا۔ اس کے بعد جب حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا کے والد گرامی، درود بھیجیے محمد جس وقت ان کا انتقال ہوا تو اس وقت مولا کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ یہ پورا عرصہ مولا نے اس طریقے سے پیغمبر کے زیر تربیت گزارا ہے۔ خود نہج البلاغہ میں مولا کا ارشاد ہے کہ تم لوگوں کو پتہ ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ میری کتنی زیادہ قربت تھی، اور تم اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ میری ان کے نزدیک کس قدر و منزلت تھی۔ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو رسول اللہ مجھے اپنی گود میں لیتے تھے، مجھے اپنے سینے سے لگاتے تھے، مجھے اپنے بستر پر سلاتے تھے، اپنی خوشبو مجھے سنگھاتے تھے، اور روزانہ اپنی اخلاقی صفات کا ایک نمونہ مجھے دکھاتے تھے، اور مجھے حکم فرماتے تھے کہ میں آپ کے اخلاق کو اپناؤں اور آپ کی عادات کو اختیار کروں۔ دیکھیے، تربیت اولاد کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہو رہی۔ مولا فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام روزانہ اپنی صفات اخلاقی کا ایک نمونہ مجھ کو دکھاتے تھے، اور مجھے حکم فرماتے تھے کہ میں آپ کا اخلاق اپناؤں اور آپ کی عادات کو اختیار کروں۔ تربیت دینا سنت رسول ہے، اور یہی تربیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی اولاد کو بھی دی تھی۔ دیکھیے، عام طور پر مائیں آج کل یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں، خبردار اپنے باپ پر نہ جانا، اپنی اولاد کو کہتی۔ شہزادی کا یہ جملہ ہے روایات کے اندر، بیٹا حسن اپنے والد کی طرح بننا، حق کی گردن سے رسی اتار پھینکنا، اور نعمت عطا کرنے والے خدا کی عبادت کرنا، اور کینہ پرستوں کو دوست نہ رکھنا۔ تربیتی تمام امور ایک معصوم دوسرے معصوم کو سکھا رہا، اور نہ صرف یہ کہ اس طرح سے تربیت کی، بلکہ تربیتی عمل کو پوری پلاننگ کے ساتھ انجام دیا۔ کبھی بھی کوئی سوال درپیش ہوتا تھا، علمی لحاظ سے ایسی تربیت کی کہ ابھی ہم آگے چل کر اس کا ذکر بھی کریں گے کہ باپ کس طرح سے اپنی اولاد کو آگے بڑھائے۔ کبھی کوئی آ کر سوال کرتا تو مولا فرماتے، بیٹا حسن تم جواب دو، اور وصیت نامہ جو امام حسن کے نام مولا نے لکھا ہے اس میں تمام تربیتی امور شامل ہیں۔ معصوم کو بھی کیا مدرسے جانے کی ضرورت پیش آتی تھی؟ مولا اپنے
بچوں کو نانا کے مدرسے یعنی مسجد نبوی میں جس وقت نانا خطاب فرما رہے ہوتے تھے، یہ ایران میں باقاعدہ ایک ریپلیکا جو ہے وہ بنایا گیا مسجد نبوی کا، کہ اس طرح سے پیغمبر کا ممبر ہوا کرتا تھا اور اس طرح سے محراب ہوا کرتی تھی. تو باقاعدہ بھیجا کرتے تھے کہ مسجد نبوی میں خطاب سنو، اور پھر گھر جب وہ آ جاتے تھے تو شہزادی وہ تمام تعلیمات جو نانا نے بیان کی ہوتی تھیں امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ تمام سنا کرتی تھیں، وہ تمام سنتی تھیں. اب تو خیر یہ بہت عالیشان مسجد نبوی کے اندر تبدیل ہو گئی ہے، وہ اس طرح کے محراب و ممبر بھی نہ رہے. اور مولا پردے کے پیچھے سے سنا کرتے تھے، جو خود تربیت کا ایک انداز. اور اس کے بعد پوری پلاننگ کے ساتھ حضرت عباس کی خلقت کا اہتمام ہوا ہے. جو مقصد تخلیق جو بنانا چاہتے تھے اسی اعتبار سے پوری پلاننگ کے ساتھ اس کو بروئے کار لایا گیا، اور اسی اعتبار سے پھر زوجہ کا انتخاب بھی عمل میں لائے. دیکھیے یہ بھی ایک چیز ہے، بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ اولاد ٹھیک ہے پل بڑھ کے بڑی ہو جائے پل کر، اور اس کے بعد پھر جو بھی اس کا دماغ میں آئے گا خود ہی بن جائے گا. یہ غلط رویہ ہے کہ دیکھیں گے اس کا رجحان کیا ہے. نہیں، بہت سے والدین کو رجحان بچے کا اس طرف لے جانا پڑے گا، اس کا رجحان بنانا پڑے گا، سوائے اس کے کہ کوئی اور بات ایسی ہو جائے آگے چل کر تو ایک الگ بات ہے. لیکن مولا جس طریقے سے بنانا چاہتے تھے اس کا پہلے سے اسی طرح کی پلاننگ کی گئی. تو اسی طرح سے زوجہ کا انتخاب بھی ہوا. اور علم کے اعتبار سے بھی حضرت عباس کی ایک مظلومیت کا ایک عنوان یہ بھی کہ ہمیشہ فقط شجاعت کا صرف ایک پہلو ہی لوگوں کے دماغ میں رہتا ہے. حضرت عباس کا خود علم اس قدر ان کے اندر دیا گیا تھا، بھرا گیا تھا. کہا جاتا ہے نا کہ 2 فقیہ خاص طور پر میدان کربلا میں موجود تھے. ایک تو حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور دوسرے فقیہ تھے مولا کے تربیت یافتہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام. اور علم اس طرح سے معصوم فرماتے ہیں حضرت عباس کو بھرایا گیا تھا جس طریقے سے کوئی پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے. یہ خود تربیت اولاد کے سلسلے کا ایک اہم اصول. تو ظاہر ہے کہ امام نے ان کو اس طریقے سے علم دیا، یعنی صرف دنیا کا صرف اگر آج کل جو رجحان ہے دنیا کا علم دیتے رہ گئے اور دین کے علم سے جاہل اگر رہ گئی اولاد، تو یہ مولا کی سیرت کے بالکل برخلاف. اور اسی اعتبار سے پھر ماں کا انتخاب بھی عمل میں لایا گیا. دیکھیے حضرت عباس کی اتنی شجاعت تھی، اس کے ساتھ آخر اتنی شجاعت کے ساتھ اتنی انکساری عباس کے اندر کیسے آئی تھی؟ اس میں بہت بڑا دخل ماں کا تھا. ام البنین شجاع ترین قبیلے سے آئی تھیں، لیکن اتنی متواضع تھیں، اتنی متواضع اور اتنی انکساری ام البنین کے اندر تھی کہ چشم فلک نے آج تک کوئی ایسی عورت نہ دیکھی تھی جو اپنی سوکن کے بچوں کو آ کر کہے کہ تمہاری میں ماں نہیں ہوں بلکہ تمہاری خادمہ ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور یہ انکساری ماں کی طرف سے عباس کے اندر بھی آئی. ساری زندگی کبھی امام حسین کو ہمیشہ آقا کہتے رہے، کبھی بھائی نہیں کہا، اور تربیت میں جس طریقے سے بھی ماں کو کرتے دیکھا بالکل اسی انداز سے وہی طریقہ بیٹے نے اختیار کیا. اور شجاعت حضرت عباس معلوم تھا کہ آئندہ جو ہے وہ تربیت کچھ اس انداز سے کی جائے گی اور اس کی تربیت کی اس طرح سے ضرورت پیش آئے گی. واقع کربلا کے تناظر میں کہ جنگ صفین کے اندر بھی امیر المومنین کے ساتھ حضرت عباس روایات کے اندر ملتا ہے کہ جنگ صفین جب ہو رہی تھی دونوں طرف کے لشکر سفارہ تھے، تو لوگوں نے دیکھا کہ لشکر امیر المومنین سے ایک نقاب پوش نکل کر میدان میں آ رہا ہے، اور اس کی ہیبت اور جلالت اس قدر تھی کہ دشمن کے سپاہی دیکھ دیکھ کر اسے فرار ہونے لگے. حاکم شام پریشان ہو گیا
اور اس نے جب دیکھا کہ میری فوج بھاگ رہی ہے تو اس نے ابن شعثا کے نام سے ایک بہت ہی بہادر اس میں تھا اس کے لشکر میں کہ جو اکیلا ہزاروں سے لڑ لیتا تھا. اس نے حاکم شام نے ابن شعثا سے کہا ابن شعثا تم جاؤ اور اس کا مقابلہ جا کر کرو. اس نے کہا امیر آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ میری توہین ہے، میں ایک آدمی کے مقابلے کے لیے جاؤں، میں تو اکیلا ہزاروں سے مقابلہ کرتا ہوں، میرے 7 بیٹے ہیں، میں ایک ایک بیٹے کو بھیجتا ہوں اس کے مقابلے کے لیے. کہا ٹھیک ہے چلو. وہ مان گیا. ایک بیٹا میدان میں آیا، نقاب پوش کے ہاتھوں وہ بھی قتل ہوا. دوسرا آیا، تیسرا آیا، یہاں تک کہ 7 کے 7 بیٹے قتل ہو گئے. حاکم شام کی فوج میں گویا زلزلہ آ گیا. ابن شعثا اس وقت غصے سے رجس پڑتا ہوا باہر نکلا اور کہا کہ تو نے میرے تمام بیٹوں کو قتل کر دیا، آج میں تیرے باپ کو تیرے غم میں بٹھاؤں گا. تلواریں چمکی اور کچھ ہی دیر میں ابن شعثا کا سر بھی تن سے جدا ہو کر زمین پر پڑا ہوا تھا. سب لوگ مبہوت ہو کر رہ گئے. حضرت امیر المومنین نے اس نقاب پوش کو واپس بلوایا، نقاب اتاری اور پیشانی کو بوسہ دیا تو سب نے دیکھا کہ وہ 12 سال کا قمر بنی ہاشم حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھیے شجاعت فقط تلوار چلانے کا نام نہیں ہے، اور یہ کام بھی 12 سال کی عمر میں بہترین طریقے سے عباس نے کر کے دکھا دیا. تربیت کے اندر شجاعت شامل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اطاعت مولا کی سب سے بڑی شجاعت اس کے اندر. وہ بھی چیز بچوں کو مستقل سکھانی ہے، جیسے کہ گفتگو کے اندر آگے چل کر ذکر ہوگا. اتنا ضبط نفس، اتنی شجاعت کے ساتھ 40 ہجری میں حضرت امیر کے اس تربیت یافتہ نے مسجد کوفہ کی محراب کو خون سے رنگین ہوتے دیکھا، لیکن حضرت امیر المومنین کی وصیت پر عمل کیا اور مکمل شجاعت نفس کا مظاہرہ کیا. تلوار کی شجاعت کا مظاہرہ پہلے ہو چکا تھا. پھر سالہ سال حاکم شام ممبروں پر باپ کو سب و شتم ہوتے یہ نوجوان دیکھتا رہا، خون کے گھونٹ پی کر اپنے آپ پہ برداشت کیا. اسی طرح سے ایسا تحمل سکھایا تھا کہ وہ دن بھی پھر اس نوجوان نے دیکھا تھا شاہ حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تشت کے اندر گر رہے تھے، اور پھر وہ دن بھی دیکھا کہ جنازے کے اوپر تیر پیوست تھے، لیکن عباس نے تلوار اس وقت بھی نہیں نکالی تھی. یہاں تک کہ پھر کربلا کا ایک عظیم سانحہ وہ بھی ہوا جس کے اندر عباس کو تلوار کی شجاعت دکھانے کا موقع نہ مل سکے. عباس کے پائے اطاعت کے اندر ذرا سی بھی لغزش نہیں آئی. کیا یہ سب کچھ بغیر باپ کی تربیت کے ممکن تھا؟ ممکن نہیں تھا. مولا نے بیٹے کی اس انداز کی تربیت کی تھی کہ ان کے اندر شجاعت، علم، تواضع، تقوی، عصمت صغرا، فداکاری، کیا کیا کچھ سمو نہیں دیا تھا. اور یہ تمام تربیتی امور ایسے ہیں کہ باپ اپنی اولاد کے اندر یہ تمام صفات کو پیدا کر سکتا ہے، جس کا عملی مظاہرہ امیر المومنین نے اپنی اولاد کی تربیت کے اندر کر کے دنیا کو دکھایا. اور فقط ایک عباس کی حد تک تو نہیں رہا معاملہ. حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی تربیت، ہمارے ہاں بس ایک ہی نوحوں کے اعتبار سے ایک ہی طرح کی تربیت صرف کہی جاتی ہے کہ مولا صرف انگلی پکڑ کر پیدل چلنے کی تربیت انہوں نے دی تھی. فقط ایک ہی پہلو نہیں ہے. علم کے اعتبار سے کیا تربیت دی تھی عقیلہ بنی ہاشم کو کہ دور خلافت امیر المومنین میں کوفے میں باقاعدہ ایک مدرسہ قائم کیا تھا جہاں درس قرآن و تفسیر شہزادی دیا کرتی تھی. اور شجاعت تو اس طرح کی تھی کہ خطبات آپ اٹھا کر دیکھیے کس اعتبار سے شجاعت کا مظاہرہ. عبادت کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے جو کہ تربیت ہی کا ایک حصہ تھی، کس طرح سے نماز شب کو بھی سخت ترین حالات کے اندر جو ہے وہ ادا کیا. اچھا، ایثار و فداکاری یہ تربیت حضرت زہرا تھی. ابھی روایات میں ملتا ہے کہ 4 سال کی بھی نہ ہوئی تھی شہزادی کہ مولا ایک دفعہ ایک ضرورت مند کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے اور اس ضرورت مند کو لے کر
شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آئی. اور کھانے کی فرمائش کی کہ یہ بھوکا مہمان میرے ساتھ آیا، اس کو کھانا چاہیے. شہزادی نے کہا یا ابو الحسن گھر میں کھانے کو تو کچھ بھی نہیں، ایک بہت ہی مختصر سی غذا، 4 سال کی بھی جو بچی نہ ہوئی ہو اس کی سوچیے کہ کتنی غذا ہوگی، صرف مختصر ترین غذا زینب کے لیے گھر میں موجود اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ظاہر ہے کہ ایک مہمان کا اس سے پیٹ تو نہیں بھر سکتا تھا. اچانک گھر کے گوشے سے علی و فاطمہ کی یہ تربیت یافتہ بیٹی دوڑتی ہوئی ماں کے پاس آئی اور کہا کہ مادر گرامی میرا کھانا بابا کے اس مہمان کو کھلا دیں، میں بعد میں کھا لوں گی. ماں نے بیٹی کو سینے سے لگایا. باپ نے اپنی اس تربیت کا ثمر جب دیکھا جگمگاتی آنکھوں سے تو جملہ بھی باپ نے کہا کہ تم واقعی زینب ہو، یعنی اپنے باپ کی زینت ہو. اچھا، شہزادی کا یہ جو جملہ تھا کہ میں بعد میں کھا لوں گی، یہ اس کے بعد ایسا جاری و ساری رہا کہ یہاں تک کہ کربلا میں شام غریبہ اور اس کے بعد بھی شہزادی بار بار کہتی رہی جب ناکافی غذا آتی تھی تو تمام کی تمام غذا بچوں اور عورتوں کے اندر تقسیم کر دیتی تھی اور وہاں بھی یہی ہوتا تھا کہ میں بعد میں کھا لوں گی. اور اتنی نقاہت ہو گئی تھی کہ خاندان اہل بیت کے اندر بقول ہمارے استاد محترم کے ایک مستحبی نماز کو بیٹھ کر پڑھنا کسی قیامت سے کم نہیں تھا. اتنی نقاہت کہ مجبور ہو کر بیٹھ کر نمازیں پڑھی. یہ ایثار ماں سے ورثے میں ملا تھا. حضرت زہرا کی سیرت عملی یہ تھی جس کا ابھی آگے چل کر ذکر ہوگا کہ واقعتاً باپ اور ماں دونوں کے اوصاف کا پیکر نظر آ رہا تھا حضرت زینب کے اندر. آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھی. زینب کہیں علی تھی، کہیں پر بطول تھی. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ حضرت زہرا کی تربیت ایسی تھی. اچھا، خود حضرت زہرا کی تربیت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، ام سلمہ کہتی ہیں کہ اس سے پہلے حضرت فاطمہ بنت اسد کے پاس ان کی کفالت میں حضرت زہرا کی ابتدائی دن گزرے تھے اور جب حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، درود بھیجیے نا محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جب انتقال ہوا تو اس کے بعد پیغمبر نے جب ام سلمہ سے شادی کی تھی تو اس کے بعد حضرت ام سلمہ کی تربیت میں دے دیا تھا شہزادی. اور یہ بھی دیکھیے طریقہ تبلیغ ہے، ورنہ آج یہ جملہ روایات میں نہیں آتا جس سے عظمت زہرا پتہ چلتی. پیغمبر نے، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر نے مجھے میرے ذمے فاطمہ کو سپرد کیا کہ اس کی تربیت کرو، مگر خدا کی قسم وہ تو مجھ سے کہیں زیادہ ہر چیز سے واقف تھی. اور زینب نے جو ایثار اپنی ماں سے لیا تھا اس کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ رسول کے اپنے دور میں روزانہ 400 افراد کو روٹیاں پکا کر شہزادی دیا کرتی تھی، اس میں اصحاب صفہ اور مدینے کے اور غربا ہوا کرتے تھے. وہ اس قدر 400 روٹیاں روزانہ لوگوں کو پکا کر تقسیم کرنے والی بھوک کی شدت سے اس قدر نڈھال ایک دفعہ ہو گئی تھی کہ رنگ متغیر ہو گیا تھا. پیغمبر اسلام نے تڑپ کر شہزادی کے لیے ایک دعا کی تھی اور کہا تھا اے پروردگار، اے بھوکوں کو سیر کرنے والے اور اے پستی کو بلندی عطا کرنے والے، فاطمہ کی بھوک کی شدت کو کم فرما. حضرت زہرا اس حد تک اتنی شدت کے ساتھ نہیں ہو چکی تھی کہ بقول آیت اللہ وحیدہ خراسانی کہ جب کبھی چادر اوڑھ کر زمین پر لیٹتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ زمین پر فقط چادر بچھی ہوئی. اور یہی ایثار اور قربانی کا جذبہ بچپن سے شہزادی زینب نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے سیکھا تھا. ماں نے اس طرح سے عملی سیرت کا مظاہرہ کیا اور بچوں کی تربیت کی. مولا علی نے اس طرح سے اپنی عملی سیرت کا مظاہرہ کیا اور اپنی ہر صفت کو اولاد کے اندر منتقل کیا. یہ والدین کو ایک پیغام ہے 13 رجب کے حوالے سے بھی کہ فقط اور فقط زبانی جمع خرچ کے اوپر کام نہیں کرنا ہے، فقط صرف نصیحتیں نہیں کرنا ہے، فقط اولاد کے اوپر چیخو پکار نہیں کرنا ہے، بلکہ عملی نمونہ بن کر اولاد کو دکھانا ہے. پھر آپ کو کوئی خاص تربیت کرنے کی بھی حقیقتاً ضرورت پیش نہیں آئے گی.
پہلو بہت سارے ہیں اس کے اندر، لیکن 13 رجب کے حوالے سے خاص ترین پیغام یہ ہے کہ وہ تمام والدین کے جو کہ صرف زبانی جمع خرچ کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور صرف زبانی نصیحتوں کے اوپر، اور ان کا عمل اس نصیحتوں سے سازگار نہیں ہوتا، اولاد برخلاف عمل دیکھتی ہے، اس کے نتیجے میں کبھی بھی ان کے ان نصیحتوں کا اولاد کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، تربیت میں وہ نصیحتیں کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ تو پہلو یہ نکلا اس سیرت کا فقط ایک پہلو کہ عمل کر کر لازمی طور پر دکھانا ہے، جو عمل کر کے دکھائیں گے لازمی اولاد کے اندر وہ منتقل ہوگا، جس کی تفصیل ابھی آگے چل کر بھی آئے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله